ضعیفان و شکستہ آپ و پشتی بحق خواجہ عثمان، دور و نزدیک سے سننے والے سامعین کرام، نوجوان دوستوں، پیارے پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وعيننا ومعيننا وغيثنا وغياثنا وكتبنا وفريدنا ونظامنا وأشرفنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وإلى غير النهاية. آئیے ہم اور آپ دونوں مل کر ایک بار حضور آقا نامدار، مکے کے سرکار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، شافع روز شمار، انیس بے قسام، چارہ ساز درد منداں، فخر رسولہ، انیس الغرابین، مراد المشتاقین، جان عالمین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، طہ و یاسین، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، لاؤ شہ بزم جنت، تاجدار رسالت، حضرت عبداللہ کے لخت جگر، آمینہ کے نور نظر، دائی حلیمہ کے جگر پارے، کشتی ملت کے دیون ہارے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، بتوں کو گرانے والے مسیحا، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے پیغمبر اعظم، ہادی اعظم، رہبر اعظم، نور مجسم، فخر بنی آدم، مالک رقاب الامم، یعنی حضور احمدی مصطفیٰ، کملینار مصطفیٰ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ نذرانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں. یہاں سے لے کر وہاں تک پورا مجمع جس کو جو درود شریف یاد ہے پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ایک بار اور پورا مجمع نبی اور آل نبی پر پڑھ لیجیے جھوم کر. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھ سے پیشرو مقبل خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا اقبال صاحب قبلہ بڑی شاندار گرپرور تقریر آپ حضرات نے سماعت فرمائی. نعت خوان رسول، نعت رسول کے اچھے اچھے قیمتی اشعار آپ کے بہترین سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے. اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بلبل جھارکھنڈ آج آپ کے دیار بہار میں پہلی بار حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہے. جو شعر، جو مصرع،
جو لفظ جو بات آپ کے دل کے دروازے کو چھو کر دل کی تحلیل تک پہنچ کر گدگدا کر مجبور کرے تو بے ساختہ دیوانوں کہہ دینا سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے کہ آج کی اس ہماہنی ماحول میں بلبلے جھارکھنڈ کچھ بول جائے گا، بڑی محنت اور کاوشوں کے بعد محب گرامی جناب عزت مآب شاہد اقبال قادری صاحب نے کی دعوت فکر و فن پر اور فیضان میلاد کمیٹی کے دعوت سخن پر یہ ناچیز بندہ حاضر خدمت۔ شاعر پڑھتا نہیں ہے، مقرر بولتا نہیں ہے، مجمع جیسا چاہے بولوا دے۔ اگر آپ واقعے میں سننے کے موڈ میں ہیں تو میں فولادی شہر کا رہنے والا ہوں، ٹاٹا جمشید پور، تو فولادی سینہ تیار کر کے رہو اور اپنے ذہن کے دریچے کو کھول کر کے رکھو۔ کوئی جملہ کوئی شعر آپ کے سر کے اوپر سے گزرنے نہیں پائے۔ میں سمجھوں گا کہ آج کی اس گفتگو، آج کی تقریر آپ لوگوں نے سن لی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ انشاءاللہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے، قبر میں بھی کامیاب رہیں گے، بروز قیامت بھی کامیاب رہیں گے۔ کتنے لوگ صلاۃ و سلام پڑھ کے جائیں گے؟ ذرا اپنے دونوں ہاتھ کو فضا میں اٹھائیے۔ الحمدللہ سارے دائیں بائیں بڑی محبتیں لوگ ہیں، پڑھے لکھوں کا مجمع ہے، اور جیسا کہ شاہد اقبال صاحب نے کہا تھا وہ صحیح میں نے پایا۔ قریب 48-49 گھنٹے کا سفر کر کے میں آپ کے دیارے پوربہار میں آیا۔ MCC والوں کا ناکہ بندی مجھ کو 17 گھنٹے بیفور چلنا پڑا جمشید پور کے آگے سے، اور دعا فرمائیں آپ کی دعاؤں سے اور عطائے رسول غریب نواز کے کرم سے پورے انڈیا میں بولنے کا موقع ملتا ہے۔ آج تھوڑی دیر آپ کی محبت میں انشاءاللہ بولنے کی کوشش کروں گا، بشرطے کہ آپ سبحان اللہ الحمدللہ کے گونج میں گفتگو سماعت کریں گے تو انشاءاللہ مجھے بولنے میں مزہ آئے گا، آپ کو سننے میں مزہ آئے گا۔ ذرا پیش کے پورا مجمع لہج کے بول دو سبحان اللہ، ایک اور لہج کے میلاد نبی پر بول دو سبحان اللہ۔ میں نعت رسول، نعت پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، لکھنا بھی ثواب ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پڑھنا نعت نبی ہے۔ حسان بن ثابت کو نبی منبر پر کھڑا کر دیتے، فرماتے حسان نعت پڑھو۔ حسان بن ثابت صحابی رسول ہے، نماز پر نعت رسول پڑھتے، نبی جھومتے اور کچھ عطا فرما دیتے۔ سبحان اللہ۔ میرے دل میں بھی وہ امنگ اور وہ لہریں مچل رہی ہے، آواز تو اس لائق نہیں کہ نبی کی بارگاہ میں نعت پڑھوں، لیکن پھر بیٹھے بیٹھے عمران رضا صاحب نعت سرور کونین پڑھ رہے تھے، میں سوچ رہا تھا اور اپنے آپ کو فیصلہ کیا، بلبلے جھارکھنڈ نبی کی بارگاہ میں آواز نہیں دیکھی جاتی ہے، دل دیکھا جاتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا دوں، یہ نعت رسول اور منقبت پڑھ کر الحمدللہ میں نے اب تک 14 لڑکیوں کو شادی، میں نے غریب لڑکیوں کو میں نے کر دیا۔ میں پڑھ رہا ہوں نعت سرور کونین، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں، جو شعر اچھا لگے سبحان اللہ کہہ دیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ جیسا چاہیں گے تقریر تو ایسی کروں گا، آپ کلیجہ نکال کر رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ بشرطے کہ ایک بار آپ سے لگا کہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ۔ 3 شعر نعت کے، 3 شعر منقبت کے انشاءاللہ، جس غرض و غایت کے تحت فیضان میلاد کمیٹی نے رکھا ہے، تو انشاءاللہ اسی مقصد پر انشاءاللہ کھڑا اترنے کی کوشش کروں گا۔ محبت سے سماعت فرمائیں۔ اہل ایک تو میں علماء کرام کے مقدس قدم پاک کو چومتے ہوئے اور ان کے قدموں کی برکت کو حاصل کرتے ہوئے پورا سمرتن والے اسٹیج سے لے کر پورا مجمع کا چاہوں گا نعت کا پہلا کے سماعت فرمائیں۔ خاک
خاک مدینہ خاک مدینہ خاک مدینہ خاک مدینہ خاک مدینہ خاک مدینہ چومنے والو یہ تو نے کیا چوم لیا خاک مدینہ چومنے والو یہ تو نے کیا چوم لیا یہ تو نے کیا چوم لیا خاک مدینہ چومنے والو یہ تو نے کیا چوم لیا یہ تو نے کیا چوم لیا کہ بیٹھے بیٹھے فرش زمین پر بیٹھے بیٹھے فرش زمین پر عرش کا زینہ چوم لیا بیٹھے بیٹھے فرش زمین پر بیٹھے بیٹھے فرش زمین پر عرش کا زینہ چوم لیا عرش کا زینہ چوم لیا اور یہ شیخ بھی آپ کو دیکھو سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں سماعت فرمائے کہ اس نے اپنے خواب کی تعبیر کا زیور پہنایا اس نے اپنے خواب کی تعبیر کا زیور پہنایا اس نے اپنے خواب کی تعبیر کا زیور پہنایا تعبیر کا زیور پہنایا کہ حجر اسود چوم نہ پایا حجر اسود چوم نہ پایا ماں کا تلوا چوم لیا حجر اسود چوم نہ پایا حجر اسود چوم نہ پایا ماں کا تلوا چوم لیا ماں کا تلوا چوم لیا ماں کا تلوا چوم لیا اور ایک شعر وقت حاصل کرنے کے لیے یہ شعر بھی آپ کے لیے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ عشق نبی میں بے خود ہونا اللہ جانے کیسا ہے عشق نبی میں بے خود ہونا اللہ جانے کیسا ہے عشق نبی میں بے خود ہونا اللہ جانے کیسا ہے اللہ جانے کیسا ہے کہ نام نبی کا جب جب آیا نام نبی کا جب جب آیا ہم نے انگوٹھا چوم لیا نام نبی کا جب جب آیا ہم نے انگوٹھا چوم لیا درود شریف پڑھیے منتبت کا دو شعر پیش کر دوں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دارالشفا کہتے ہیں بغداد میں ایک طاعون کی بیماری پھیلی بڑی خطرناک بیماری لوگ انتقال کرنے لگے وہاں کے بڑے بڑے حکیموں ڈاکٹروں طبیبوں نے جواب دے دیا کہ اس بیماری کا علاج میرے پاس نہیں ہے نہ کوئی دوا سب لوگ تھک گئے تھک ہار کے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے وہاں سرکار طاعون کی بیماری پھیلی ہے ایک وبا ہے سرکار دعا فرما دیجیے بہت سارے لوگ مر رہے ہیں انتقال کر رہے ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں بند کی تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولتے ہیں فرماتے ہیں میرا مدرسہ نظامیہ جاؤ اور مدرسہ نظامیہ کے آنگن میں جو ہری گھاس لگی ہے اس گھاس کو کاٹ لو اور سیل میں پس لو تمام مریضوں کو پلا دو انشاءاللہ شفا ہو جائیں گے الحمدللہ سارے لوگ گئے اور مدرسہ نظامیہ کے آنگن کی گھاس کو کاٹ کر تمام مریضوں کو سیل میں پس کر پلا دیا غوث اعظم کا اتنا بڑا فیضان ہوا کہ تمام لوگ تندرست ہو گئے اور شفا ہو گئے شیر سماعت کرنا انشاءاللہ بارگاہ خاص کو قارون شفا کر دیجئے بارگاہ خاص کو قارون شفا کر دیجئے اور خواجہ اجمیر کو ہم کی دوا کر دیجئے اور خواجہ اجمیر کو ہم کی دوا کر دیجئے اور کیا مجال مسجدیت بہتا سکے پھر آپ کو
بیس بڑھا دی کو کم کر کے بیس بڑھائی صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ اہل زر ہے وہ اہل زر ہے خزینہ تلاش کرتا ہے توجہ چاہوں وہ اہل زر ہے خزینہ تلاش کرتا ہے اور غلام ان کا مکینہ تلاش کرتا ہے پورا مجمع لحق کے بولو وہ اہل زر ہے خزینہ تلاش کرتا ہے اور غلام ان کا مکینہ تلاش کرتا ہے اور امیر شہر کی بیٹی لگاتی ہے خوشبو امیر شہر کی بیٹی لگاتی ہے خوشبو اور غریب ان کا پسینہ تلاش کرتا ہے غریب ان کا پسینہ تلاش کرتا ہے اور یہ شعر میں دیکھیں میں دیکھتا ہوں کس طرح اس شعر کو آپ ویلکم کرتے ہیں استقبال کرتے ہیں اس شعر کا کہ کرامن کاتبین حالات صبح و شام لکھ دینا کرامن کاتبین حالات صبح و شام لکھ دینا اور گزرتے ہیں ہمارے جس طرح ایام لکھ دینا کرامن کاتبین حالات صبح و شام لکھ دینا اور گزرتے ہیں ہمارے جس طرح ایام لکھ دینا اور خدا کے واسطے اعمال نامہ کے کنارے پر خدا کے واسطے اعمال نامہ کے کنارے پر ارے غلام مصطفیٰ لکھ کر ہمارا نام لکھ دینا غلام مصطفیٰ لکھ کر ہمارا نام لکھ دینا غلام مصطفیٰ لکھ کر ہمارا نام لکھ دینا یہ شعر میں دیکھیے جب یہاں تک بات چلو ہے تو میں ہر اسٹیج کے حوالے سے یہ شعر آپ کے بہترین سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ شمشیر اٹھا اور سینہ غدار پر رکھ دے ایسے کام نہیں چلے گا لہر کے بولو جتنا اچھا آپ سپورٹ کریں گے اتنی اچھی گفتگو ہوگی شمشیر اٹھا اور سینہ غدار پر رکھ دے اور دنیا کے ہر ظالم و خونخوار پر رکھ دے اور مت مانگ اہل سیاست سے تو زندگی کی بھی مت مانگ اہل سیاست سے تو زندگی کی بھیک اے مسلمان تو اپنا فیصلہ احمد مختار پر رکھ دے اے مسلمان تو اپنا فیصلہ احمد مختار پر رکھ دے اور پھر آپ کے جذبے انقلاب کو دیکھ کر بلبلے جھارکھنڈ کہنے پر مجبور ہو رہا ہے کہ بروز حشر اس سے جام و مینا چھوٹ جائے گا ذرا آپ لوگ بھی بول دیجیے سبحان اللہ بروز حشر اس سے جام و مینا چھوٹ جائے گا اور سبھی جنت میں جائیں گے کمینہ چھوٹ جائے گا بروز حشر اس سے جام و مینا چھوٹ جائے گا اور سبھی جنت میں جائیں گے کمینہ چھوٹ جائے گا ارے تمہارا بے وفا کہنا ہمیں منظور ہے لیکن تمہارا بے وفا کہنا ہمیں منظور ہے لیکن ارے تمہارے ساتھ رہنے سے مدینہ چھوٹ جائے گا تمہارے ساتھ رہنے سے مدینہ چھوٹ جائے گا اور سنبھل کر رہے گردشِ دورہ تم میرے پاس آنا سنبھل کر رہے گردشِ دورہ تم میرے پاس آنا ارے رضا کا نام لے دوں گا پسینہ چھوٹ جائے گا رضا کا نام اگر مدینے میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوگا بلند آواز سے بولو
اگر مدینے میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، اور محمد کی گلی بھیتر فنا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر مدینے میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، اور محمد کی گلی بھیتر فنا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ارے مجنون تو بدنام ہوا لیلا کو دل دے کر، اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ارے مجنون تو بدنام ہوا لیلا کو دل دے کر، اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اور حضرات آپ کی اس جذبے کو احترام کرتے ہوئے بلبل جھارکھنڈ آگے بڑھنا چاہتا اور کہنا چاہتا ہے، بالخصوص یہ شعر اپنے نوجوان بھائیوں کے لیے میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر اچھا لگے، ابھی ناگ کو گونڈیا میں اس شعر کو میں پڑھ رہا تھا تو اس شعر کو ایک میمن صاحب ہوتے 55 مرتبہ کا بلبل جھارکھنڈ صاحب پڑھتے رہو بولتے رہو۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ شعر کا اگر اچھا لگے تو استقبال کرنا نوجوانوں، میرے بھائیوں، کہ سیلاب غم میں دل کو بہایا نہ جائے گا، سیلاب غم میں دل کو بہایا نہ جائے گا، اور ماں کے کرم کا نقش مٹایا نہ جائے گا۔ سیلاب غم میں دل کو بہایا نہ جائے گا، اور ماں کے کرم کا نقش مٹایا نہ جائے گا۔ اور یا رب تو میری ماں کو عطا کر حیات خضر، یا رب تو میری ماں کو عطا کر حیات خضر، کہ مجھ سے جنازہ اس کا اٹھایا نہ جائے گا، کہ سیلاب غم میں دل کو بہایا نہ جائے گا، ماں کے کرم کا نقش مٹایا نہ جائے گا، اور یا رب تو میری ماں کو عطا کر حیات خضر، کہ مجھ سے جنازہ اس کا اٹھایا نہ جائے گا۔ اور یہ شعر سنو نوجوانوں کہ اس زندگی کو میری قضا مانگ رہی ہے، قضا مانے بہت، اس زندگی کو میری قضا مانگ رہی ہے، اور سوکھے ہوئے شجر کو ہوا مانگ رہی ہے، اس زندگی کو میری قضا مانگ رہی ہے، اور سوکھے ہوئے شجر کو ہوا مانگ رہی ہے، اور ممکن نہیں آپ کو، ہم کو، ہم سبوں کو ممکن نہیں ہم کو شکست کہیں ہو نصیب، ممکن نہیں آپ کو شکست کہیں ہو نصیب۔ ارے ماں میرے لیے گھر پہ دعا مانگ رہی ہے، ماں میرے لیے گھر پہ دعا مانگ رہی ہے، ماں میرے لیے گھر پہ دعا مانگ رہی ہے۔ اور منور رانا نے کہا تھا مچل کر کہ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے۔ اور ایسا یہ قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، ایسا یہ قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا۔ ارے میں جب تک گھر نہ پہنچوں ماں میری سجدے میں رہتی ہے، میں جب تک گھر نہ پہنچوں ماں میری سجدے میں رہتی ہے۔ اور دیوانوں جھیلوں سنو، چلتے چلتے جو میرے گھر کرتے وہ شعر بھی نوٹ کر لے کہ جہاں میں ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، جہاں میں ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، بس ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے، جہاں میں ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، بس ایک ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھرریوں کی قسم، اے بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھرریوں کی قسم، ارے ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے، ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ اور یہاں سے ناک کا شعر ملاحظہ کرتے چلو مسلمانوں کہ وفا کا پھول زمین پر کھلا رہا ہے کوئی، وفا کا پھول زمین پر کھلا رہا ہے کوئی، اور خدا سے بندوں کو دیکھو ملا رہا ہے کوئی، خدا سے بندوں کو دیکھو ملا رہا ہے کوئی۔ اور تم ایک روٹی بھی دیتے نہیں فقیروں کو، تم ایک روٹی بھی دیتے نہیں فقیروں کو، وہ بھوکے رہ کے جہاں کو کھلا رہا ہے کوئی، وہ بھوکے رہ کے جہاں کو کھلا رہا ہے کوئی۔ اور لگاؤ نعرے تکبیر سر قلم کر دو، لگاؤ نعرے تکبیر سر قلم کر دو۔ ارے نبی کے دین پہ انگلی اٹھا رہا ہے کوئی، نبی کے دین پہ انگلی اٹھا رہا
जबी को रगड़ के तलवे से, अरे मेरे नबी को अदब से जगा रहा है कोई, मेरे नबी को अदब से जगा रहा है कोई कि सितारे आओ, सितारे आओ, फलक से उतर कर धरती पर, सितारे आओ फलक से उतर कर धरती पर, कि मेरे नबी का सबका लुटा रहा है कोई, मेरे नबी का सबका लुटा रहा है कोई। और चलते चलाते हुए भी सुन लो कि जफा से काम ना लेंगे कभी वफा वाले, जफा से काम ना लेंगे कभी वफा वाले, ये शान रखते हैं दुनिया में मुस्तफा वाले, जफा से काम ना लेंगे कभी वफा वाले, ये शान रखते हैं दुनिया में मुस्तफा वाले। और आजाद दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, आजाद दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, और नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले, और तबा पे ना दिया बसनी को भूज गया काबा, तबा पे ना दिया बसनी को भूज गया काबा। अरे खुदाई कर गए दुनिया में अल्लाह वाले, खुदाई कर गए दुनिया में अल्लाह वाले। झूम कर दरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम अलैहि, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, और सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं को शुरू कर रहा हूँ, यकीन आप जाग गए होंगे और आपका ईमानी जज्बा बेकार हो गया होगा। हजरात थोड़ी सी तवज्जो का मरकज बनाएं और अपने ज़हन के दरीचे को खोलें। आइए ईमान इश्क वफा, आशिक रसूल, आशिक नबी, जिसको दुनिया कहती है अच्छे रजा, सच्चे रजा, हम सबों के रजा, प्यारे रजा, यानी इमाम अहमद रजा का फादले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब एक कागज लिया और अपने दस्ते मुबारक में कलम लिया और सोचने लगे कि नबी की तारीफ करो, रसूल की तारीफ करो, नबी की हम्द लिखो, रसूल की तारीफ तौसीफ बयान करो। अहमद रजा बोलने लगे, आला हजरत कहने लगे, या रसूल अल्लाह आपको सैयदुल मुरसलीन कहो, रहमतुल लिल आलमीन कहो, मुरादुल मुस्ताकीन कहो, जामिउल आमीन कहो, या रसूल अल्लाह आपको तहावा यासीन कहो, या रसूल अल्लाह आप पैगंबर आजम भी हो, आप मिर्ज़ा आजम भी हो, आप फखरे बनी आजम भी हो, आप रहबरे आजम भी हो, आप नूरे मुजस्सम भी हो, आप आमना के राज दुलारी भी हो, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम भी हो। या रसूल अल्लाह अहमद रजा आपकी तारीफ लिखना चाहता है, आपकी तारीफ कैसी बयान करना चाहता है, लिखे तो कैसे लिखे, बयान करे तो कैसे करे। या रसूल अल्लाह आप चांद को दो टुकड़ा करने वाले आता हो, टूटा हुआ सूरज को बुलाने वाले दाता हो। या रसूल अल्लाह हम नबियों के फायदे से तारीफ का दर्जा बढ़ाने वाले आप आता हो। या रसूल अल्लाह आपने हजरत आदम की हिम्मत भी है, यहया की शहादत भी है, मूसा का जमाल भी है, ईसा का जलाल भी है, यूसुफ का हुस्न जमाल भी है, हजरत नूह की हिम्मत भी है, सुलेमान की हुकूमत भी है। या रसूल अल्लाह नूह की शुजाअत भी है, आपको लिखूं तो कैसे लिखो। इमाम अहमद रजा अच्छे रजा, सच्चे रजा, आशिके अहमद रजा इन्हें फरमाते हैं कि सरवर कहो कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे कलीम का गुने से कहो तुझे। आखिर मजा लो खत्म सुखान इस पे कर दिया, खालिक का बंदा रब का आका कहूँ तुझे। थोड़ा से इनको मखूज कीजिए। उलमाए कराम जिम्मेदार स्टेट और हैदराबाद के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, बुलंदवा से पूरे लहक के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए तो जम के बोलिए, जोर से बोलिए, मिस कॉल की तरह मत बोलिए। अल्लाह का नाम ले रहे हैं। जब सुभान अल्लाह कोई बंदा कहता है तो परवरदिगार आलम खुश होकर उसके 90 गुनाह को मिटा देता है, 90 नेकियां लिख देता है, 90 दराजात उसके बुलंद कर दिए जाते हैं। अल्लाहु अकबर, कितना खूब है।
میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ترجمہ تحقیق کے اے محبوب اے دنیا والو، میں نے تم پر احسان عظیم کیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا۔ اے لوگو، اے میرے پیارے بندو، میں نے تم پر احسان کیا نہیں، احسان عظیم کیا۔ میں عالم تخیلات میں آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد اپنے مولا سے سوال کیا، اے میرے مولا، تو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، ذرے ذرے کا تو خالق بھی ہے، ذرے ذرے کا مالک بھی ہے، اے میرے خدا، تیرا احسان تیرا بندہ ذرے ذرے پر ماننے کو تیار ہے، تیرا احسان تو قطرے قطرے پر ہے، تیرا احسان ذرے ذرے پر ہے، پھر بھی تو کہتا ہے بندو میں نے تم پر احسان کیا، احسان عظیم کیا۔ یہ چاہے تو احسان کیسا احسان؟ آگے بڑھو مسلمانوں، تمہید میں آپ کے بات سمجھاتا چلو، اے میرے مولا، تیرا احسان تو تیرا گنہگار بندہ مانگنے کے لیے تیار ہے، پھر یہ احسان عظیم کیسا؟ کیا زمین کا بچھونا بچھایا اس لیے تم نے احسان کیا؟ رب نے کہا نہیں۔ آسمان کا شان والا تانا اس لیے تم نے احسان کیا؟ رب نے کہا نہیں۔ چاند اور سورج کو تم نے وجود میں لایا اس لیے تم نے بندے پر احسان کیا؟ رب نے کہا نہیں۔ ستاروں کے انجمن تم نے سجا دیے اس لیے تم نے بندے پر احسان کیا؟ رب نے کہا نہیں۔ اور آگے چلو، جنت اور دوزخ کو پیدا کیا اس لیے تم نے احسان کیا؟ رب نے کہا نہیں۔ لوح قلم کو پیدا کیا اس لیے تم نے بندے پر احسان کیا؟ رب نے کہا نہیں۔ عرش و کرسی کو وجود میں لایا اس لیے تم نے بندے پر احسان کیا؟ رب نے کہا نہیں۔ قرآن و ایمان کو پیدا کیا اس لیے تو بندے پر احسان کیا؟ رب نے کہا نہیں۔ بڑے بڑے پہاڑ کو پیدا کیا اس لیے تم نے بندے پر احسان کیا؟ رب نے کہا نہیں۔ دریا کو پیدا کیا اس لیے تم نے احسان کیا؟ رب نے کہا نہیں۔ اس میں طوفان تم نے دی اس لیے تم نے احسان کیا؟ رب نے کہا نہیں۔ اس میں سیلانیاں کا فرمائی اس لیے تم نے احسان کیا؟ رب نے کہا نہیں۔ اے میرے خدا، کیا پھولوں کو شبد سے گل تم نے پیدا کیا اس لیے تم نے بندے پر احسان کیا؟ رب نے کہا نہیں۔ اور آگے چلو، میں نے عالم تخیلات میں اپنے مولا سے سوال کیا، اے میرے خدا، آدم صفی اللہ کو بھیجا اس لیے تم نے احسان کیا؟ رب نے کہا نہیں۔ نوح نجی اللہ کو بھیجا اس لیے تم نے احسان کیا؟ مولا نے کہا نہیں۔ اے میرے مولا، حضرت یوسف کو پیدا فرمایا اس لیے تم نے احسان کیا؟ رب نے کہا نہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ کو پیدا کیا اس لیے تم نے احسان کیا؟ رب نے کہا نہیں۔ عیسیٰ روح اللہ کو پیدا کیا اس لیے تم نے احسان کیا؟ رب نے کہا نہیں۔ اے میرے مولا، ابراہیم خلیل اللہ کو تم نے دنیا میں بھیجا اس لیے تم نے احسان کیا؟ اسماعیل نبی اللہ کو تم نے دنیا میں بھیجا اس لیے تم نے احسان کیا؟ زکریا بھی دنیا میں آئے، وہ بھی دنیا میں آئے، وہ بھی دنیا میں آئے، یحییٰ بھی دنیا میں آئے۔ اللہ 1,24,000 انبیاء کرام کو تم نے اس رات کا عالم میں بھیج دیا اس لیے تو بندوں پر احسان کیوں کر رہا ہے؟ رب نے کہا نہیں بندو، میں نے تم پر احسان نہیں کیا۔ آدم کو بھیجا ہے، میں نے کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ نوح کو بھیجا ہے، میں نے کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ یحییٰ کو بھیجا ہے، میں نے کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ سلیمان کو بھیجا ہے، میں نے کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ ابراہیم کو بھیجا ہے، میں نے کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ اسماعیل کو بھیجا ہے، میں نے کوئی احسان نہیں کیا ہے۔ زمین کو پیدا کیا، میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ ہوا پانی کو پیدا کیا، میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ جنت و دوزخ کو پیدا کیا، میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ عرش و کرسی کو وجود میں لایا، میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ جنت و دوزخ کو پیدا کیا، میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ خدا نے بہشت کو پیدا کیا، میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ تو میں نے کہا مولا، تیرا احسان کہاں اور تیرا احسان کس جگہ؟ تو مسلمانوں، ربیع الاول کا مہینہ، 12ویں تاریخ جو سنڈے کا دن، صبح صادق کے وقت پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے دنیا والوں، ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو صبح صادق کے وقت آمنہ کی گود میں اپنے محبوب کو بھیج دیا، اس لیے میں نے اگر آ رہی تو ٹھیک ہے، آ رہی ہے بات میری سمجھ میں؟ درود شریف پڑھیے جھوم کر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادنی جوجل الکرم والہ وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اب آئیے پڑھنے کے طالبان، آسم کے رسول اچھے نظر، پیارے نظر، سچے نظر، ہم سبوں کے نظر، یا
زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بڑے تو جہاں تمہارے لیے، ذہن میں زبان تمہارے لیے، اور بدن میں ہدا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ایک اقتباس پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ آپ کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، ہر پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں بچے پیدا ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑے مرتے بھی ہیں، ہے نا بھائی؟ مرتے بھی ہیں، پیدا ہوتے بھی آئے ہیں تو جانا بھی ہے، لیکن صرف حیدرآباد کی سرزمین پر نہیں، پوری دنیا کہ جس گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، ہر بچہ فطرت اسلام ہی میں پیدا ہوتا ہے، کہتے نا سبحان اللہ، سلیم الطبع ہوتا ہے، سلیم الفطرت ہوا کرتا ہے۔ اس کے والدین اگرچہ یہودی بنا دیں، نصرانی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، آتش پرست دیں یا عاشق رسول بنا دیں، لیکن ہر بچہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے۔ ہماری پیدائش نبی کی انوکھی پیدائش ہے، نبی کی انوکھی میلاد۔ پوسٹر میں ہم نے دیکھا میلاد مصطفیٰ اور شہنشاہ بغداد، کون ہے نیپال بھائی؟ تاجدار بغداد کانفرنس، دونوں کو پس منظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ میری گفتگو ہوگی، لیکن یہاں کے تیاروں اور چھیالوں سننے کے لیے تیار ہو جانا۔ حضرات، ہم سبوں کی پیدائش اور نبی کی انوکھی پیدائش۔ آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں جو بچے پیدا ہوتے ہی کے ساتھ وہ بچہ روتا، اگر پیدا ہونے کے بعد روئے نہیں تو گھر والے رونے لگتے ہیں۔ بولو، گھر والے روتے ہیں یا نہیں؟ پیدا ہوتے کے ساتھ بچہ رونا، گھر والے ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنے لگے، اب پیدا ہوا رویا نہیں، آنے والا خاموشی کے ساتھ آ رہا، زندگی کا پیغام لے کر نہیں، موت کا پیغام لے کے آ رہا۔ ڈاکٹر، نرس، سسٹر، دائی بہت کوششیں کرنے کے بعد بھی بچہ نہیں روتا۔ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے بچہ موت کا پیغام لے کے آیا، گھر والے رونے لگے، گھر والے آنسو بہانے لگے، اور وہی بچہ جب پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد رونے لگا تو گھر والے خوشیاں منانے لگے۔ اور دیکھو کیا آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتے ہی کے ساتھ کیا وہ نماز پڑھنے لگتا، سجدہ کرنے لگتا، قیام کرنے لگتا، رکوع کرنے لگتا، تلاوت کرنے لگتا؟ نہیں مسلمانوں، ایک ہم سبوں کے پیدائش، رسول کے انوکھے پیدائش۔ آؤ 1407 پلٹ کر پیچھے ماضی کی تاریخ کو نگاہوں کے سامنے رکھو۔ میں نے سوال کیا آمنہ سے، یہ آمنہ، ہمارے گھر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد اگر وہ بچہ رونے لگتا ہے تو ہم سب خوشیاں مناتے ہیں، اور پیدا ہونے کے بعد اگر بچہ خاموشی کے ساتھ آیا تو سمجھیے کہ ہم سب رونے لگتے، اور پیدا ہونے کے بعد اگر رونے لگا سمجھے خاموشی رونے لگا، ہم سب خوشیاں مناتے ہیں۔ اے آمنہ، تیرے گھر میں بچہ پیدا ہوا تھا، اس کا آسمانی نام احمد تھا، عبداللہ نام محمد رسول اللہ تھا۔ اے آمنہ، کیا تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد کیا وہ بچہ رویا یا نہیں رویا؟ تو آمنہ جواب دے گی، اے دنیا والو، سنو، تمہارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ پیدا ہونے کے ساتھ وہ رونے لگا ہے، اس لیے تم سے وہ بچہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے، میں تو آ رہا ہوں لیکن زندگی لے کر آ رہا ہوں، میں تو آ رہا ہوں وفا کا پیغام دے رہا ہے، زندگی کا پیغام دے رہا ہے، پوری فضا میں ساتھ لے رہا ہے، پوری فضا میں مسکرا رہا ہے۔ اللہ اللہ، آمنہ جواب دے گی، اے دنیا والے، تمہارا بچہ پیدا ہوتا تو روتا ہے، اور میرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا وہ پیدا ہونے کے بعد رونا نہیں، بلکہ پیدا ہونے کے بعد اپنی پریشانی کو زمین پر رکھا اور سجدے کا ندا دے رہا ہے، قیام سے ندا دے رہا ہے۔ یا رب حبی امتی، یا رب حبی امتی، امتیوں کا در، امتیوں کا غم لے کر وہ بچہ
اس خاکدانی عالم میں آ رہا ہے. ایک بات اور سنو مسلمانوں، آپ کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا، باپ کو دکھایا گیا، باپ نے دیکھا، بچے کے خوبصورتی کو دیکھا، بچے کے حسن و جمال کو دیکھا، بچے کو بھولا پن کو دیکھا، بچے کے بانپ پن کو دیکھا، بچے کو پنگورے کو دیکھا، بچے کے نونہالی کو دیکھا، ہاتھ اٹھایا ہے، رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، میرے مولا تو یہ کتنا خوبصورت لڑکا ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ بچہ جب جوان ہوگا نا تو پڑھ لکھ کر عالم بنے گا، یہ فاضل بنے گا، یہ خطیب بنے گا، یہ مفتی بنے گا، یہ ڈاکٹر بنے گا، یہ آئی بنے گا، یہ بڑے سنکھے افسر بنے گا. چچا نے دیکھا، ہاتھ اٹھایا، اس بچے کے لیے دعائیں دے رہا ہے. خاتون نے دیکھا، اس بچے کو دیکھا، ہاتھ اٹھا کر دعائیں دے رہا ہے. جن لوگوں نے بچے کو دیکھا، بچے کو دیکھا، ہر آدمی کا ہاتھ اٹھا ہے اور رب کی بارگاہ میں طرح طرح کی دعائیں دے رہا ہے. پھر پلٹ کر میں نے آمنہ سے سوال کیا ہے، اے آمنہ، ہمارے گھر میں ایک ادنا سا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے باپ پن کو دیکھا، اس کے بھولے پن کو دیکھا، اس کے پنگورے کو دیکھا، اس کے بچپنے کو دیکھا، اس کے حسن و جمال کو دیکھا، اس کے ویڈیو فن کو دیکھا، اس کے معصومیت چہرے کو دیکھا. اے آمنہ، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، ابھی نہیں، باپ بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، چچا بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، خالو بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، پوتا بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، دو صحابات بھی، محلے کے بے شمار لوگ ہاتھ اٹھا کر اس بچے کے لیے دعائیں دیتا ہے. اے آمنہ، تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا تھا، نہ تم دعا کر رہے ہو، نہ حلیمہ دعا کر رہی ہے، نہ ابو طالب دعا کر رہے ہیں، نہ چچا عبد المطلب دعا کر رہے ہیں. آمنہ کا ایک جواب آئے گا، اے دنیا والوں، تمہارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا وہ دعا کا محتاج بن کر آیا، اور ہمارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا وہ دعا کا محتاج نہیں، وہ صلاح کا دعا بن کر آیا ہے، عالمین بن کر آیا ہے، یہ رب المستقیم بن کر آیا ہے، جامع عالمین بن کر آیا ہے، روح کائنات بن کر آیا ہے، رحمت العالم بن کر آیا ہے، رحمت للعالمین بن کر آیا. غوث اعظم کے راج گزارے، غریب نواز کے متوالے، زور سے بولو نا، آل نبی بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں، گلشن نبوت کے مہکتا ہوا پھول بھی ہیں، غوث اعظم کے راج دلارے بھی ہیں، اور غریب نواز کے متوالے بھی ہیں. جن کا چہرہ دیکھو تو غوث اعظم کے چہرے کی یاد آ جائے، جن کا چہرہ دیکھو تو غریب نواز کا تقویٰ یاد آ جائے، اور جن کے جسموں کو دیکھو غریب نواز کا جسم و جسمانیت نظر آ جائے. یہ ایسے گھرانے کے ہیں، قسم خدا کی، مسلمانوں اگر یہ ہاتھ اٹھا کے بول دو کہ تیری بخشش ہو گئی تو پروردگار عالم آل نبی کی دعا کو رد نہیں کرتا. گل حق کے بولو، ارے مستی میں بولو، اور حق کے بولو. بس حضور کے چہرے پاک کی زیارت کرتے رہو. اس لیے میں نے پہلے کا فولادی شہر کا بلبل جھارکھنڈ رہنے والا ہے. تھک جاؤ گے لیکن بلبل جھارکھنڈ حضور کی دعا کے برکت سے تھکے گا نہیں. آپ سننے کے موڈ میں ہیں؟ ابھی تو میری تقریریں شروع نہیں ہوئی. سننے کے موڈ میں ہیں؟ پورا مجمع ہاتھ اٹھائیں. کتنے لوگ سننے کے موڈ میں نہیں؟ کتنے لوگ سننے کے موڈ میں نہیں؟ بہرحال یہ محبت ہے، تیزی میں ایکسیڈنٹ ہو ہی جاتا ہے. درود شریف پڑھ کے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نازل الجود والکرم والہ وبارک وسلم علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آج تو بولنے میں بلبل جھارکھنڈ کو اور مستی آئے گی. یہ سامنا آل رسول کا جلوہ سامنے ہے، اولاد علی کا جلوہ سامنے ہے، غوث اعظم کا متوالا سامنے ہے، غریب نواز کا چاہنے دیوانہ سامنے ہے. اس لیے مستی اور آئے گی.
اور حضور کے چہرے اقدس کو دیکھ کر آپ کو بھی مستی آئے گی، اور جب مستی آئے گی تو اتنی مستی آئے گی، اتنی مستی آئے گی ہوش کھو دو گے۔ اور واقعے میں جن کا چہرہ دیکھنے کے بعد خدا کا جلوہ نظر آئے تو ہوش کھو ہی دیتا ہے۔ حضرات گفتگو چل رہی تھی، گفتگو چل رہی تھی، حلیمہ وہ پیغمبر قانون ساز نبی بن کر آئے اور قانون داں بن کر آئے۔ وہ نبی قانون جانتے بھی تھے اور قانون بناتے بھی تھے۔ دنیا کا بادشاہ قانون بناتا ہے، بادشاہ کا قانون 5 سال تک چلتا ہے، جب تک اس کی مدت ہوتی، جب تک اس کا پیریڈ ہوتا، مدت ختم ہوتی، زمانہ ختم ہوتا، بنا ہوا قانون ختم ہو جاتا، اس کا رسول ختم ہو جاتا، اس کا ضابطہ ختم ہو جاتا، اس کا کبینہ ختم ہو جاتا۔ لیکن وہ ایسے حاکم ہے، ایسے قانوندہ ہے، ایسے مالک ارض سماوات والے آقا ہیں کہ مسلمانوں ذرا دیکھو، جس کا چہرہ قرآن کہہ رہا ہے ربها، جس کے زلف کو قرآن کہہ رہا ہے واللیل اذا سجا، اچھا دیکھو قرآن جس کے چہرے کو دیکھ کر کہے ربها، جس کے زلف کو دیکھ کر کہے واللیل اذا سجا، جس کی رفتار کو دیکھ کر قرآن کہے، جس کے رفتار کو دیکھ کر قرآن بولے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، جس کے گفتار کو دیکھ کر قرآن یہ بول پڑے وما ينطق عن الهوى اللہ اللہ، ارے جس کے آیت تطہیر میں جس کا صراحت رب نے اعلان فرما دیا بچاتے من اللہ مولانا کتاب النبی، جس کے ہاتھ کو دیکھ کر قرآن کہے ید اللہ فوق ایدیہم اللہ اللہ، جس کی دلیل کو دیکھ کر قرآن کہے انا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، جس کے اخلاق کو دیکھ کر قرآن کہے انک لعلی خلق عظیم، جس کی انتصاری کو دیکھ کر قرآن نے جواب دے انما انا بشر مثلکم یوحی، جس کے سینے کو دیکھ کر قرآن بول کہے الم نشرح لک صدرک اللہ اللہ، ہمیں کامیابی دیا جائے مسلمانوں، ادھر قرآن دیکھو ادھر صحیح قرآن دیکھو۔ نبی کو حلیمہ نے گود میں لیا، پیشانی مبارک کو چوما، رخسار کو چوما اور گود میں لے کے حلیمہ بیٹھی، وہی کمزور اٹھی، وہی لاغر اٹھی جو 2 قدم بھی چلنے کے قابل نہیں بیٹھ جائے، 10 قدم چلنے کے قابل نہیں بیٹھ جائے، تمام تاریوں تانا دیکھ کر آگے بڑھے اور تمام بڑے بڑے زمیندار رئیس اعظم راجا مہاراجا کے گھر کے بچوں کو تمام دائیاں واپس جا چکے ہیں تاکہ اس کے گھرانے سے بہت کچھ انعام ملے گا، بہت روپیہ ملے گا، چین و سکون کی زندگی گزاروں گے۔ حلیمہ نبی کو لے کر اسی کمزور اونٹنی پر بیٹھتی ہے، اب سواری حلیمہ کی چلے، پہلے سواری چلتی نہیں تھی، چلتی تھی بیٹھ جاتی تھی، اب وہ حلیمہ کی سواری رک نہیں رہی ہے، معاملہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ اب نبی کی سواری حلیمہ کی سواری چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے، اب اتنی تیزی کے ساتھ حلیمہ کی سواری چلی کہ تمام دائیاں پیچھے ہو گئی اور حلیمہ کی سواری آگے بڑھ گئی، حلیمہ کی سواری آگے بڑھ گئی۔ اب تمام دائیوں نے کہا اے حلیمہ ارے کیا بات ہے، مکہ پہنچ کر مکہ جا کر کیا سواری بدل کر آئی ہو، اتنی بدل کر آئی ہو؟ تو حلیمہ نے جواب دیا اے دائیوں سنو، آج سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل گیا ہے، اور سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل گیا۔ اس لیے جس نبی کو لے کر حلیمہ جا رہے اللہ اللہ، اس لیے تو کہا گیا، اس لیے تو کہا گیا ہے کہ بھیڑ میں چوم لی، بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں، بھیڑ میں چوم لی شاہ کی جالیاں۔ اے نظر تیری ہمت پہ لاکھوں سلام، اے نظر تیری ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اور جس کو پاکا حلیمہ خمی ہو گئی، جس کو پاکا حلیمہ خمی ہو گئی، آمنہ تیری دولت پہ لاکھوں سلام، آمنہ تیری دولت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات ایک اور اقتباس،
شاہد اقبال صاحب قادری کہ گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا. اب سچا مت مان لیجیے گا. ایگزامپل، ایک مثال، حضور تشریف فرما چہرے انور کی زیارت کیجیے اور جم کے زیارت کیجیے، خود زیارت کیجیے. قسم خدا کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا، مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا. سبحان اللہ. ایک بچہ پیدا ہوا، 2-6 مہینے کے ہو گئے. اہلیہ نے کہا میرے شوہر نامدار، اچھی کمپنی میں کام کرتے ہو، تنخواہ ملتی ہے 40,000، تو کم سے کم بچے کے لیے جھولا بھی تو لے کے آؤ. میرے پڑوس میں بچہ پیدا ہوا تھا، اس کے بعد کی تنخواہ ملتی تھی 10,000 روپیہ، انہوں نے 2,000 کا جھولا خریدا. شاہد بھائی کو آیا جلال، چلے گئے بازار، انہوں نے 4,000 کا جھولا خریدا. جھولا گھر میں آیا. اہلیہ نے پھر کہا تھوڑی سی تکلیف اور کیجیے. کہ اب کیا کروں اس میں رہ گئی. کہ ایک خوبصورت سرخ رنگ کا، لال رنگ کا ایک کھلونا بازار سے خرید کے لے آئیے. کہ محترمہ کیا کرو گی. کہ جھولے کے اوپر جو ڈنڈا رہتا اس پر باندھ دوں گی، وہ کھلونا ہوا میں لہراتا رہے گا، ہوا کا جھونکا چلے گا، کھلونا ہوا کے جھونکے میں لہرائے گا، کھلونا کھیلے گا. یہ گئے، جھولا بھی خریدا، سرخ رنگ کا لال رنگ کا ایک کھلونا بھی خرید کر لائے. جھولے کے اوپر باندھ دیا، شہزادے کو سلا دیا. اب ہوا کا جھونکا چلا ہے، کھلونا آگے جا رہا ہے، ان کا بچہ آگے جا رہا، کھلونا پیچھے آ رہا، ان کا بچہ پیچھے آ رہا. کھلونا دائیں جا رہا، ان کا بچہ دائیں جا رہا. کھلونا بائیں آ رہا، ان کا بچہ بائیں آ رہا. کھلونا اپنی جگہ رک جاتا، ان کا بچہ رک جاتا. اب کھلونے کے اشارے سے شاہد بھائی کا بچہ گردش کرنے لگے، شاہد کے بھائی کا بچہ کھیلنے لگے. میرے ذہن کے حاشیے میں یہ سوال ابھرا. میں نے اپنے آپ کو سوال کیا، یہ گنگنے جھاتے کیا معاملہ ہے. ایک معمولی سا لڑکا پیدا ہوا جو خاکی بچہ ہے، اور یہ بچے کے لیے ہم نے 4,000 کا جھولا لایا. وہ جھولے کے اوپر کھلونا بھی باندھ دیا. اب ہوا کا جھوٹا چلا ہے، وہ کھلونا جدھر جدھر جاتا ہے، کھلونا جدھر جدھر لہراتا ہے. میرا بچہ ادھر ادھر لہراتا ہے. کھلونا اگر آگے جائے میرا بچہ آگے جائے، کھلونا پیچھے آئے میرا بچہ پیچھے آئے. کھلونا دائیں کروٹ دے، آپ کا بچہ دائیں کروٹ دے. کھلونا بائیں آئے، میرا بچہ بائیں کروٹ دے. آخر معاملہ کیا؟ تو میں نے پلٹا حلیمہ سے سوال کیا، اے حلیمہ کہ تم نے جس بچے کو دیا اور جس بچے کو تم نے دودھ پلایا ہے، آسمانی نام احمد تھا، قرآنی نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. اے حلیمہ ہمارے گھر میں ایک ننھا سا بچہ، ایک معمولی سا بچہ جب پیدا ہوتا ہم جھولا خرید کے لاتے ہیں، اس پر کھلونا بھی باندھ دیتے ہیں. تو نے جس بچے کو دیا ہے اس بچے کے لیے، اس نبی کے لیے، اس رسول کے لیے، اس پیغمبر کے لیے وہی کھلونا پایا نہیں. اللہ اللہ حلیمہ روکا یہیں سے ہم دیتی ہے. اے دنیا والوں، اور تمہارا بچہ خاکی تھا، تم نے بچوں کے لیے خاکی کھلونا لایا. میرا بچہ خاکی نہیں تھا، میرا بچہ نور والا نور تھا، میرا بچہ نور والا نور تھا. تو ظاہر سے بات ہے جو بچہ خاکی ہوگا اس کا کھلونا خاکی ہوگا، جو بچہ نور ہو نور والا نور ہوگا اس بچے کے لیے کھلونا ظاہر سے بات ہے نور والا نور ہوگا. تمہارے بچے کے لیے تم نے بازار سے کھلونا لا کے باندھ دیا. جھولے کیا رکھا، اس کھلونے کو دیکھا تمہارا بچہ کھیلتا رہا، جی بہلتا رہا، تمہارا بچہ مچلتا رہا، طبیعت میں چلتی رہی. لیکن جس بچہ نور والا نور تھا، جو سید المرسلین تھا، رحمت للعالمین تھا، انیس العربی تھا، مراد المستقی تھا، عربی تھا، انیس ابن کسا تھا، انیس ابن کسا تھا، جامع کائنات تھا. اللہ اللہ اس بچے کے لیے رب نے
مورچہ بات سن رہی ہے رہی ہے کچھ ختم کر دوں. ارے طبیعت آپ لوگوں کی کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیے ذرا سا.